قسمت تو ہر کوئی بدلنا چاہتا ہے، قسمت بدلے گی کیسے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مال و دولت اور عزت میں اضافے کے لیے ایک پاورفل وظیفہ 40 دن کر لیں۔ یہ 40 دن کا ایک پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب آپ اس کو شروع کرو گے تو انشاءاللہ زندگی بھر چھوڑو گے نہیں۔ آپ نے صرف کرنا یہ بھائی کی عادت بنا لیں، کوئی وقت رکھ لیں، صبح کا، شام کا، آدھی رات کا، جو آپ کو سوٹیبل ہو، جس پہ آپ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ کیا کریں کہ 313 بار کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، کوئی بھی جو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا استغفر اللہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 313 بار استغفار، 313 بار درود شریف، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتا ہے، یہ بھی پڑھ لیں، 313 بار یہ پڑھ لیں، اور 313 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ 3 چیزوں کی اپنی زندگی میں عادت بنا لیں، 40 دن یہ عمر کنٹینیوس کر لیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اتنا رزق، اتنا مال، اتنی دولت، عزت ملے گی کہ آپ کی سوچ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک عمل میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، اس کو آپ ضرور کیجئے گا۔ اب بات صرف یہ آتی ہے، قسمت تو ہر کوئی بدلنا چاہتا ہے، قسمت بدلے گی کیسے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز جو ہے نا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے، اور بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے پل میں عزتیں دے دے۔ آپ کہتے ہیں قسمت نہیں بدلتی، اللہ کا کرم ہوتا ہے نا تو قسمت بدلتی ہے۔ آپ لوگ دنیا میں محنت بہت کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، محنت کے اندر عظمت ضرور ہے، مگر محنت میں دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے، محنت میں شہرت اور عزت، بلندیاں، مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ القاسم حبیب اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ حلال رزق کر کے کھانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دولت اور رزق اور دوسرے یہ معاملات آپ مانگتے ہیں، یہ مقدر سے آتی ہیں، اور مقدر کون بدلے گا؟ جس نے مقدر لکھا ہے۔ تبھی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی کر لو، کوئی ایسا کام کرو۔ جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے نا تو راتوں رات اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے آپ دیکھو نا، وہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہو، نیشا پومی، ایک لڑکا سا عام، اللہ نے اس کو شہرت دینی تھی، راتوں رات فیمس ہو گیا، جہاں اس کو کچھ بھی اس کے پلے نہیں تھا، آج وہ اس کے حالات اور زندگی اور سب بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ رب کے فیصلے ہیں۔ اب ادھر اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈیز، اور اسلام کے بڑے جناب دین کی تعلیم والے مفتی اور مفتی اعظم چینل بناتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے محنت کرتے ہیں، سال محنت کرتے ہیں، مونوٹائز ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ جہاں کہ وہ ایک جب اللہ کی کرم نوازی ہو جائے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جناب نیشا پومی وائرل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب رب کے فیصلے ہیں، کب کون سی ادا کس کی رب کو پسند آ جائے اور قسمت بدل جائے۔ اب جب آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا اور آپ نے اپنے گرد، اس کے اندر کوئی قابلیت والی بات تو نہیں ہے نا۔ اب وہ تو بچہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، صحیح طریقے سے اس کو مطلب اردو بھی بولنی نہیں آتی، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کے لیے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تقدیر بدلنا چاہے اور آپ کو دولت اور پیسہ دینا چاہے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ اس کے لیے کسی قابلیت یا تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تو بس تقدیر کی ضرورت ہے، اچھی تقدیر کی۔ وہ مقدر لکھنے والے نے ہی آپ کے مقدر کو جو ہے نا، اس جو مقدر کی دراڑیں ہیں ان کو بھرنا اللہ ہی کا کام ہے نا۔ تو وہ اللہ اگر چینج کر دے آپ کی مقدر کی لکیروں کو تو پھر خوشبختی اور عروج جو ہے وہ مل جاتا ہے بندے کو۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، آپ کی اپنی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مانگیں اللہ سے خلوص کے ساتھ، اللہ کے بندے بننے کی، وہی آپ دیکھیے اللہ کے پیارے بننے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ تو وہ ایفرٹ اگر آپ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں تو پھر تقدیریں، میرا رب جو ہے وہ راتوں رات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور بدل جاتی ہیں لوگوں کی تقدیریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قابلیت کا ختم ہو گیا سلسلہ، محنت جتنی آپ کر لیں، کتنی لمبی لمبی تقریر میں کرتا ہوں، ویڈیوز بنا رہا ہوں، سب کچھ، مگر وہ فیم، وہ جو جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ دلوں میں ڈالتا ہے لوگوں کے، تو کوئی آ کے آپ کے چینل پہ رک کے بات سنتا ہے، یہی چیز ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں اور محنت سے مجھے یہ مقام ملا، یہ نو،
آپ کو جو ملا وہ مقدر سے ملا، ٹھیک ہے. محنت اور جو اسباب آپ اختیار کرتے ہو وہ آپ کا ایک طریقہ کار ہوگا، لیکن جب اللہ کی کرم نوازی ہو. میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزنسز ان کے فلاپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بڑے بڑے فوڈ پوائنٹس ہمارے شہر میں کئی کھلے اور کئی بند ہو گئے، چلے ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹس ڈوب جاتی ہیں. تو بات وہی ہے نا، پھر اس نے تو کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اچھے سے اچھا سٹاف رکھا، بڑی سے بڑی بلڈنگ بنائی، اچھا فرنش کیا، سب کچھ کیا، لیکن چلتا نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو؟ قسمت نے ساتھ نہیں دیا نا، تقدیر میں نہیں تھا نا، ورنہ اسباب تو اس نے سارے کیے تھے. یہاں جس سے بات کر دو اتنے ورسٹ کمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفے پڑھنے والی بات نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھو گے تو تقدیر بنے گی. تقدیر تو آپ کی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے آپ کے کسی ایک اچھے کام سے، کوئی ایسی نیکی سے جو اللہ کو پسند آ جائے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے یہ سنے نہیں ہے واقعات آپ تک کیوں اور ہم تک پہنچے کتابوں میں لکھے ہوئے کہ ایک پتھر راستے سے ہٹا دیا تو اللہ نے بخشش فرما دی، پیاسے کتے کو پانی نکال کے پلا دیا کنویں سے تو بخشش ہوگی. تو اللہ تو آپ کی نیکیاں ایسی جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے اسباب کوئی کام کرتے ہیں اور وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، چاہے کوئی عمل بھی ہو. اللہ کی مخلوق پہ کوئی آپ رحم کرتے ہو، کوئی ایسی نیکی کرتے ہو، یا آپ نماز اور قرآن وظائف کے اندر آپ بڑے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جب چاہے قسمت کو بدل دیتا ہے. یہ ہے قسمت بدلنے کا طریقہ. اور کیا میں آپ کو بتاؤں؟ کوئی کھل جا سمسم والا فارمولا بتا دوں؟ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ہمارا آج کا جو نوجوان ہے یا اب جو ہمارے دوست بہن بھائی ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہیں وظائف سے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس پڑھیں وظیفہ اور پھر یہ ایسا کہ روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ مل جائے. ایسا نہیں ہو رہا بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ چاہے تو وہ بدل دیتا تقدیریں، وہ آپ کو راتوں رات کہاں سے کہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ کو بتائی تھی صرف اسی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. تو بس مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو اس وظیفے کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تو آپ 8 سے 11 بجے تک مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ اویلیبل ہوتا ہوں، اور کال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کمنٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیں. کسی بھی کنٹری سے ہوں، پاکستان سے ہوں یا کسی اور کنٹری سے، تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے، وہ حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے وظائف میرے بتائے ہوئے یا کسی کے بتائے ہوئے کیے تو نہیں اس میں وہ ہو رہا، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے. اور باقی یہ ہے کہ بہت سارے دوست بہن بھائی کچھ جو وظیفہ شروع کرتے ہیں جب یہ بتایا جاتا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم کچھ دن اس کو کمپلیٹ کر کے کچھ کم از کم آدھے دن تو کر لیا کریں. دوسرے تیسرے دن ہی فون کر کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں شادی ابھی تک کام نہیں ہوا. تو اتنی عجلت نہ دکھایا کریں. ہم نے کام اپنے بگاڑے بھی خود ہوتے ہیں تو بننے میں تھوڑا وقت لیا کریں، ٹھیک ہے. وقت لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.